بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دو ہی سٹوریز شیئر کرنی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ سرکاری ملازمین پر پھر بجلی گرانے کی ایک نئی پالیسی آ رہی ہے، اور پھر دوسری خبر یہ ہے جناب، وہ تو آپ نے تھم نیل پہ بھی پڑھی ہوگی کہ جناب پنجاب سے ہی کوئی تبدیلی کے سفر کا کوئی آغاز شروع ہو رہا ہے، اور اس پہ بڑا باتیں اس پہ بات کریں گے۔ سرکاری ملازمین کا آپ نے پڑھا ہوگا جناب کہ تنخواہوں میں پہلے تو تنخواہیں بڑھی نہیں بجٹ میں، نہ پینشن بڑھی۔ اچھا، یہ میں نے عام طور پہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھیں نا، تحریک انصاف حکومت کے 2 بجٹ آئے تو پہلے بجٹ آتا تھا نا، سرکاری ملازمین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بھائی آپ کی کتنی تنخواہ بڑھی ہے، وہ دوسرے جیسے آفیسز میں ہوتا ہے دوسرا دوست آپ کی کتنی بڑھی ہے، وہ پچھلے 2 بجٹس کے دوران پوچھتے رہے آپ کی کتنی کم ہوئی ہے، دوسرا پوچھتا آپ کی کتنی کم ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بھی بڑی ستم ظریفی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جناب اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو سالانہ انکریمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اصلاحات کمیشن نے وہ سفارشات حکومت کو بھیجوا دی ہیں، کیبنٹ جناب اس کی اپروول دے گی، اور یہ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ IMF کی کنڈیشن پر، IMF کی شرائط پر، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگی کہ سرکاری ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 60 سے کم کر کے 55 سال کرنے پر بھی نئی پالیسی زور و شور سے آ رہی ہے۔ اب میں حیران ہوں، اس پہ بڑا کسی نے کیا خوب لکھا، کہنا کہ جی 60 سے کم کر کے 55، یعنی سرکاری ملازمین کو 55 پہ ریٹائر کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی نے لکھا، میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب 68 سالہ عمران خان، 85 سالہ ڈاکٹر عشت حسین، 72 سالہ رزاق داؤد اور 71 سالہ حفیظ شیخ سرکاری ملازمین کو 55 سال پر ریٹائر کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے قبل وفاقی حکومت میں گریڈ، میں نے وہ بتایا بھی تھا، گریڈ 1 سے 16 تک کی تقریباً کو 80,000 کے لگ بھگ آسامیاں یوں جناب ختم کر دی گئیں، ٹھیک ہے۔ بہت بچت ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں حیران ہوں، کہا جاتا ہے کہ آپ مایوسی پھیلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو حقیقت پسندی اور مایوسی میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے بقول یہ مایوسی پھیلانا ہے تو صاحب پھر ایسی مایوسی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مایوسی پھیلانا غلط فہمی یا خوش فہمی پھیلانے سے 1000 گنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں دعا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو نا، ہمارا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے کسی سے، انشاءاللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا ضمیر، میں پہلے اپنے ضمیر کو اور خداوند کریم کو جو ہے نا اس طریقے سے جواب دہ ہوں، میں کہتا ہوں بہتری آئے نا پاکستان کی، کسی کے تھرو آئے، بھلے وہ عمران خان صاحب کے تھرو آئے، اللہ کرے 5 سال نہیں اگلے 50 سال تک بیٹھے رہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف مجھے نہیں، بہت ساروں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ 50 سال بھی بیٹھے رہیں نا، ہونا پھر بھی ان سے کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جن لوگوں نے گزشتہ 5-7 سال میں ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دیے ہیں اور غلط فہمی اور خوش فہمی پھیلائی ہے، عوام کو جھوٹے سچے خواب دکھائے ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے مجھ پہ لعنت ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے PTI کی حمایت کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میرے ماتھے پر الو کا پٹھا لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سب باتیں تو میں نے بغض نواز میں لکھ دی تھیں۔ اب حالات تو یہاں تک ہے، اب میں کیا کروں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ووٹ دیا نا انفرادی طور پر، وہ غلط ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا چل ٹھیک ہے، اگلی دفعہ میں نہیں دوں گا، لیکن صاحب ایسے نہیں چلے گا۔ یہاں آپ نے صرف ووٹ نہیں دیا، ووٹ کسی کو بھی دینا آپ کا حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی سے کوئی افیلیشن رکھنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے قوم کا مزاج بدلا، یہاں مزاج نہیں بدلا، یہاں پر آپ نے قوم کو گمراہ کیا، یہاں پر آپ نے موجودہ یا پچھلے حکمرانوں کی خامیاں گنوائیں اور آنے والے کی خوبیاں گنوائیں۔ اب معافی مانگ کے یا ماتھے پر الو کا پٹھا لکھوا کے تنگ گلی سے یوں کھسک جانا پتلی گلی سے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ میں کہتا ہوں جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا، صرف ہم کہتے تو ہیں نا کہ جناب ایک فلاں ذمہ دار ہے اور کوئی نکے دابا ذمہ دار ہے، تو یہ جن لوگوں نے جو سارا یہاں پہ قوم کو گمراہ کر کے یہ سارا کنسنسس بنایا، وہ نکے دابے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں۔
جی ہاں، ایسے لوگوں کو میں ایسے الفاظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یقین کیجئے کہ میں مجبوری کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو صرف معافی مانگ کے اور فلاں کر کے اور لکھوا کے اس طرح سے جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ کوئی بھی ایسے لوگوں کو جوتے پڑنے چاہیے۔ تمہاری جو ہے نا اس طرح کی انٹلیکٹ کو سلام ہے، میں کہتا ہوں، سلام تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، انا للہ پڑھنا چاہیے۔ جن کو یہ پتہ نہیں اور آپ پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں جناب کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ اب ایک مصیبت، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک نئی کھیپ آ گئی ہے جناب۔ وہ کھیپ جناب کسی ٹی وی پہ اینکر بھی ہوتے ہیں، پھر اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور پھر وہ بڑا جو مطلب ایک ویورشپ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اور پھر شیخ چلی جناب بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو تو اکانومی ایسی ملی تھی اور ویسی ملی تھی۔ ان سے کہیں ذرا فیکٹس اینڈ فگر تو ملائیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو فیکٹس اینڈ فگر یا ڈیجٹس ہیں، یا دوسری چیزیں ہیں آپ مارکیٹس کو دیکھ لیں ذرا، غریب کو کس طرح سے آٹا مل رہا تھا، آپ کس طرح سے آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھتی ہیں۔ پوری دنیا میں جو اکانومی کو میئر کیا جاتا ہے، کسی سے پوچھ لیں، بڑے سے بڑے اکانومسٹ سے، وہ جی ڈی پی ہے، وہ جی ڈی پی سے میئر کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ گروئنگ اکانومیز کو تو خاص طور پہ جی ڈی پی سے میئر کیا جاتا ہے۔ ہاں جب اکانومی کا حجم بہت بڑا ہو جائے، ٹریلین ڈالرز میں آ جائے، جیسے امریکہ ہے، جیسے چائنا ہے، جیسی تب اس کی گروتھ اگر کم بھی ہو جائے، رک بھی جائے یا بہت سلو بھی ہو جائے تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جی ڈی پی سے اب آپ کو جی ڈی پی ملی 5.8 پہ، آپ پورا سال غلط بیانی کرتے رہے کہ وہ 3.3 ہے یا 3 سمتھنگ ہے، بعد میں آپ نے وہ کیا کہ نہیں جناب وہ تو 1.9 تھی، اب وہ -0.4 پہ پہنچ گئی ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ پھر آپ اندازہ کریں نا، آپ کو انفلیشن کہاں ملی تھی صاحب، اور اب کہاں ہے انفلیشن؟ آپ کو ان امپلائمنٹ کہاں ملی تھی اور اب کہاں ہے ان امپلائمنٹ؟ یہ ساری چیزیں تو دیکھیں نا۔ آپ کے اپنے وزیر با تدبیر صاحب کی منسٹری کا وہ جو ورکنگ پیپر آؤٹ ہوا اسد عمر صاحب کا، وہ خود مان رہے ہیں کہ بیڑا تو غرق پہلے ہو چکا تھا کرونا نے، تو ویسے کرونا کا تو نام بدنام ہو گیا۔ وہ تو میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ خود مان چکے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی جو تھی سب سے برا اس کا اثر ہوا۔ سبزی، فروٹ، گوشت کو دیکھ لیں، دالوں کو دیکھ لیں، آٹا کو دیکھ لیں، چینی کو دیکھ لیں، کہاں تھے اور کہاں ہیں، ڈالر کہاں تھا اور کہاں ہے، پیٹرول کہاں تھا اور کہاں ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ آپ سستا کر لیں، چینی آج 85 سے 90 روپے مل رہی ہے نا، آپ اس کو امپروو کر لیں، سستا کر لیں۔ میرا وعدہ رہا کہ میں خان صاحب کے حق میں ویڈیو بناؤں گا، میں تعریفوں کے پل باندھوں گا، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑے گراؤنڈ ریئلٹیز ہوں گی، ہم تو اسی پہ بولیں گے، ہم تو اسی پہ چیخیں گے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ 90 سے 75 پہ کر لیں تو دیکھیں جی آپ کہیں گے ہم نے تو بڑی سستی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، چینی تھی 50، 52، 55 اس طرح سے میکسیمم، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ چینی کو 48 یا 49 پہ لے آئے نا، تب میں شاباش دوں گا کہ امپرومنٹ آپ نے تب کی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جناب آپ وہاں سے اٹھا کے وہاں لے آئیں اور اب 75 پہ آئے یا 70 پہ آئے یا 65 پہ آئے آپ کہیں تو ہم نے تو امپروو کر دیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ امپرومنٹ یہ ہے کہ آپ کو کدھر سے ملی تھی، آپ کہاں لے گئے، آپ وہاں تک لے آئیں، تب یہ امپرومنٹ ہے۔ ہوتا نا کہ جناب اس کا اگلا آرگومنٹ یہ دیا جاتا کہ ہم نے تو بڑا کوئی بمباسٹک قسم کا انکریز کر دیا ہے تنخواہوں میں، تو خیر تھوڑی بہت تو اگر مہنگی بھی ہوتی ہے، ادھر سے انکریمنٹ ختم، تنخواہیں کی پینشن اضافہ ختم، تنخواہ میں اضافہ ختم، 55 سال کی ایج میں آپ ریٹائر کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ آگے جا رہے ہیں۔ آپ حالت یہ ہے کہ ایک انڈین روپیہ، یہ حالات ہیں، یہ جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز ہیں نا، آئے نا ذرا فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں نا۔ ایسے بیٹھ کے کہنا کہ ان کو اکانومی ایسی ملی اور یہ کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو فلاں ملی کہ یہ 3 سال سیدھے نہیں ہو سکیں گے، ایسے باتیں کرنا اور ارسطو بننا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ذرا سامنے آ کے بات کریں فیکٹس اینڈ فگر پہ ہے کیا۔ ایک انڈین روپیہ جناب پاکستان کے 2 روپے 21 پیسے کا ہے، ایک بنگلہ دیشی ٹکا تقریباً 2 روپے کا ہے، 1 روپیہ 96 پیسے کا ہے۔ اور بتاؤں، سننے کی ہمت رکھتے ہیں، ایک افغانی 2 روپے 17 پیسے۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے چلی گئی ہے۔ اور ایک بندے نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں اس وقت شرم سے ڈوب گیا کہ جب میری کرکٹ ٹیم افغان ایئر لائن سے باہر گئی۔ یہ حالات ہیں، یہ بتائیں نا۔ میں کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر بیڑا غرق ہو گیا، جو کہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے،
تو پھر یہی معافی مانگتے پھریں گے یہ جو نئے ارسطو ہیں، وہ جی ہم سے معافی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے یہ حالت یہ ہے۔ یہ بی آر ٹی کو دیکھ لیں، یہ بی آر ٹی کمپنی جو بی آر ٹی بنا رہی ہے، پتہ نہیں وہی بات ہے کہ قیامت پہلے آتی ہے یا بی آر ٹی پہلے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بی آر ٹی پشاور کی جو میٹرو بنا رہی ہے جو کمپنی، اب مزید اس کو جناب وہ تو بنی نہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، ڈیلے پہ ڈیلے، کبھی انڈر پاس غلط تو کبھی اوور ہیڈ برج غلط تو کبھی یہ ٹکرا گیا تو کبھی بسیں ٹکرا گئیں اور یہ ہو گیا، بسیں ادھر ہی گل گئی ہیں، تو پتہ چلے گا نا کہ بسیں کب سے آئی ہیں اور کب سے کھڑی ہیں اور ان کا کتنا نقصان ہو گیا۔ اب اس کمپنی کو 3 میگا پروجیکٹس، بلیک لسٹ کمپنی کو مزید 3 میگا پروجیکٹس، جیسے پہلے تو اس نے بڑا تیر مار لیا نا، اب وہ جو شروع ہوا تھا تقریباً 48-49 ارب سے وہ کھرب کراس کر گیا ہے، خیر سے اس کا کون حساب دے گا؟ اس بلیک لسٹ کمپنی کو سی ڈی اے نے جناب حکومت پاکستان نے 3 میگا پروجیکٹ دے دیے ہیں۔ راول ڈیم انٹرچینج دیا ہے 1 ارب 20 کروڑ روپے کا، پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس دیا ہے ٹھیکہ، ٹھیک ہے 40 کروڑ 20 لاکھ روپے کا، اور کورنگ برج کا ٹھیکہ دیا ہے 62 کروڑ 85 لاکھ روپے کا، ٹوٹل بنتے ہیں 2 ارب 24 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ بلیک لسٹ کمپنی کو، وہ کمپنی جس نے بی آر ٹی میں منہ کالا کیا ہوا ہے، جس نے بی آر ٹی میں وہ سب کچھ ہی تماشا اس طریقے سے جس سے بی آر ٹی نہیں کمپلیٹ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اب میں حیران ہوں، آرگومنٹ دینے والے جناب انہوں نے سب سے کم بولی دی، اور بھائی سب سے کم بولی دینے، اب ان کا ریکارڈ تو دیکھ لو، بلیک لسٹ کمپنی ہے، اور اگر وہ جو ٹھیکہ آج آپ 2 ارب 24 کروڑ 80 لاکھ پہ دے رہے ہو اور وہ 5 ارب کراس کر جائے اور پھر بھی نامکمل ہو، تو سب سے کم بولی والے کیا اس میں سب سے کم بولی جو دوسرے نمبر پہ دی تھی اس کا بھی ذرا بتا دو نا۔ آپ یہ ارسطو تو بنتے ہیں اصل میں حقیقت۔ آ جائیں جناب تبدیلی پنجاب سے، ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم بھی لکھا، جب میں اس طرح کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب جی ہاں میں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتا ہوں، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، میں ثبوت دیتا ہوں، میں کسی کو کوٹ کرتا ہوں، میں ہوائی بات تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ جب ذرائع سے اس وقت بات کرتے ہیں جب کوئی ہمیں بتاتا ہے اور کہتا ہے جناب میرا نام نہیں لینا، تب صحافیانہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کا نام نہ لیں۔ تبدیلی پنجاب سے سہیل وڑائی صاحب نے کالم بھی لکھا، انہوں نے اس کالم کا عنوان ہے اعلان لا تعلقی۔ انہوں نے بھی جو یہ بات میں نے کچھ ٹائم پہلے ڈسکس کی، انہوں نے بھی اپنے کالم میں لکھا کہ اینکرز، کالم نگار، تجزیہ نگار، ٹھیک ہے نا، یہ بھی 2018 میں پی ٹی آئی کی حمایت کے حوالے سے کر رہے ہیں، یعنی اعلان لا تعلقی۔ ہر ایک کا عذر اور بہانہ مختلف ہے مگر موضوع مشترک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اچھا یہ سہیل وڑائی صاحب نے بڑی کام کی بات کی، اپنے مختلف ٹی وی انٹرویوز میں بھی کالمز میں بھی کہہ چکے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی عام طور پہ پاکستان میں آتی ہے نا، یہ اس کا موسم ہوتا ہے جولائی سے دسمبر تک۔ اچھا اس کی انہوں نے ریزن بھی بتائی اور وہ ریزن بڑی ویلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اپیلنگ ریزن ہے۔ وہ کہتے ہیں جولائی سے دسمبر تک کا اس وجہ سے کیونکہ جنوری سے آنورڈ پھر نئے بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو جب نئے بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت جو بہت ہی کوئی اس طرح کے حالات نہ ہوں غیر معمولی، تب تک اس گورنمنٹ کو نہ ٹاپل نہیں کیا جاتا کیونکہ بجٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے اور نیا بندہ کوئی اس میں دخل اندازی بھی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا کہ جولائی سے دسمبر تک جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، یہی موسم ہوتا ہے۔ اچھا وہ پھر لکھتے ہیں، بڑی دلچسپ بات انہوں نے لکھی، وہ پھر لکھتے ہیں پنجاب میں تبدیلی کا سفر، ٹھیک ہو گیا نا، پنجاب میں آغاز ہو رہا ہے تبدیلی کا، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحال، یہ سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ فی الحال گھٹا ٹوپ سیاہ بادل شمالی علاقوں سے سمجھا گیا نا، جن کو نہیں پتا ان کو شمالی علاقوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں گھٹا ٹوپ سیاہ بادل شمالی علاقوں سے، یعنی میں آسان کر دوں اسلام آباد سے، شمالی علاقوں سے یا اسلام آباد راولپنڈی سے، فی الحال گھٹا ٹوپ سیاہ بادل شمالی علاقوں سے پنجاب کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان سیاہ بادلوں میں بار بار بجلیاں چمک رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سہیل وڑائی صاحب بھی بڑے شرارتانہ انداز میں، اچھا پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ متبادل پر سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جو نام لکھے انہوں نے، کہتے ہیں علیم خان صاحب، ان کی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھائی آج کل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسلم اقبال صاحب ہیں، دوسرے ہاشم جمع بخت ہیں جو کہ موجودہ صوبائی وزیر خزانہ بھی ہیں اور خسرو بختار صاحب کے بھائی بھی ہیں چھوٹے۔ اچھا محسن لغاری صاحب، یہ 4 نام وہ کہتے ہیں کہ گردش میں ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے لکھا کہ
جن پر چودھری صاحبان ہاتھ رکھیں گے تو بنے گا تو وہی، لیکن ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ چودھری صاحبان خود بھی امیدوار ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پنجاب کو بڑا خوبصورتی سے چلا کے دکھایا ہے، آلریڈی ایک ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور ہمیں یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ویسے بزدار صاحب کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی فیڈ جاتے ہوئے کینڈیڈیٹ کا بھائی فیڈ بیک بھی لیا جائے گا، اور انہوں نے لکھا کہ کم از کم علیم خان، مجھے نہیں لگتا کہ علیم خان اور اسم اقبال کے بارے میں تو وہ ان کا فیڈ بیک اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی بزدار صاحب نے بڑی شکایتیں ان کی لگا چکے ہیں علیم خان کی، اور بہرحال وہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ اس طرح سے ہوا، اور وہ خیر سے بزنس مین بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے مقابلے میں وہ اور بھی خرچہ کرنے والے بڑے کھلے دن کے بندے ہیں علیم خان صاحب، تو ہو سکتا ہے وہ خرچہ بہت کچھ چلاتا ہے بھائی، اور بہت کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، کیا پتہ۔ اور بڑی مزے کی بات انہوں نے لکھی سہیل وڑائے صاحب نے، کہتے ہیں زلفی بخاری صاحب نے بھی اندرون خانہ نا چپ کے ایک لاہور کا دورہ کیا، ان کے کزن ہیں جناب یاور بخاری صاحب، ان کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ میرے خیال ہے ان کا قد ابھی بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سہیل، اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اس پہ میں مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا کہ چودھری صاحبان کس پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر اور چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحبان خود بھی ہیں امیدوار، لیکن ان کا نا وہ خان صاحب نہیں مان رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کے پاس اگر وزارت اعلیٰ چلی گئی پنجاب کی تو پھر تو یوں سمجھو کہ پی ٹی آئی کی چھٹی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں، یہ سہیل وڑائی صاحب نے نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی بنانا، یہ جو 4 نام ہیں، اور خاص طور پہ علیم خان سے تو پھر بھی اپنی چھٹی سمجھیں کم از کم، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان صاحب پنجاب سے پھر بھی چھٹی سمجھیں، یہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ میں پھر اس پہ بولوں گا۔ آخر پہ انہوں نے بڑا نتیجہ بہت زبردست اخذ کیا ہے، اور وہ نتیجہ سہیل وڑائی صاحب نے کیا اخذ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعلان لا تعلقی، یہ سنیے گا، اعلان لا تعلقی چاہے والد کی طرف سے بیٹے کا ہو، معاشرے کا فرد سے ہو، یا فرد کا معاشرے سے ہو، لیڈر کا اپنے وسیم اکرم پلس سے ہو، یا سیاسی کارکنوں کا اپنے لیڈر سے اعلان لا تعلقی ہو، یا صحافیوں اور دانشوروں کا اپنے ماضی کے خیالات سے ہو، انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، لا تعلقی مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ تبھی کیا جاتا ہے جب امیدیں دم توڑ جاتی ہیں اور توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔